من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں، مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ، اور اسی طرح اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے، اس کے انڈر ہے۔ ایک آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، جو اعرابی ہیں، بدوی، جنہیں عام طور پہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا، آپ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان ابھی تم نہیں لائے۔ کیوں؟ کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ جس طرح ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہونا چاہیے، اس طرح ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے۔ ایک بندہ ابھی یہاں آپ دیکھتے ہیں، یہاں مکتب کی مسجد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی عشاء کی نماز ہوئی، اس کے بعد کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ لیکن کیا ابھی وہ مومن بھی ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر مومن وہ تو مسلمان ہے، کیونکہ ایمان اسلام کے اوپر والا درجہ ہے۔ ہر مومن مسلمان ہے کیونکہ وہ مسلمان کی کیٹیگری سے گزر کر گیا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تم یہ کہہ لو کہ ہم اسلام لائے، یہ نہیں کہو کہ ہم ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں، تین نشانیاں ایسی ہیں جس بندے کے اندر یہ موجود ہوں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے۔ دیکھیں ہم مومن ہیں، اسلام لائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ موجود ہوں، اس نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کے ذائقے، ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا ہے۔ حالانکہ ایمان کی حلاوت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، مٹھائی ہوتی ہے نا، مٹھائی، یہ ہم برفی کھاتے ہیں، جلیبی کھاتے ہیں، وہ دوسرا اور چیزیں کئی کھاتے ہیں، وہ میٹھی ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو وہ میٹھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ کہ ان کے اپنے اندر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، مثلا وہ بیمار ہیں، بخار ہے، آپ ان کو مٹھائی کھلائیں، وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، اس کا ذائقہ ہمیں صحیح نہیں لگ۔ مٹھائی کا ذائقہ صحیح ہوتا ہے، کھانے کا ذائقہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ ایمان کا ذائقہ یقین کریں اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذائقہ کس کا خراب ہوا ہے؟ ہمارا اپنا۔ اور ایمان کیونکہ دل میں ہوتا ہے،
تو یہاں پرابلم آئی ہوئی ہے. اس لیے وہ ایمان کا جو ذائقہ ہے وہ ہمیں اچھا سے مراد یعنی اس کی مٹھاس کو ہم سمجھ نہیں رہے, اس کو ہم صحیح طرح ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس میں ہیں اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ اسے محبوب ہو, سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ہماری کوئی شادی نکاح ہو نا یا کوئی فوت ہو جائے, یہ 2 ایسے موقع ہوتے ہیں بڑے نازک سے. کیوں؟ آپ کی کوئی شادی ہو رہی ہے, اس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے, کوئی بندہ آگے سمجھائے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, عموماً اس کو جواب ملتا ہے اس کو تو ہماری خوشیوں سے کوئی خوشی نہیں ہے, اس کو ہماری خوشیاں پسند نہیں ہیں. اور اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے, وہاں کوئی غلط کام کیا جا رہا ہے, ان کو بتایا جائے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, تو کیا جواب ملتا ہے؟ اس کو ہمارے مرنے والے کا کوئی دکھ نہیں. اب اس سے میں مثال سمجھاتا ہوں. شادی ہو رہی ہے, نکاح ہو رہا ہے, اس میں غیر شرعی رسمیں کی جا رہی ہیں, موسیقی چل رہی ہے, گانے چل رہے ہیں, نکاح کے طریقے کو غلط طریقے سے بنایا جا رہا ہے اور ہندوؤں کی رسمیں اس کے اندر کی جا رہی ہیں. تو وہاں سمجھا جائے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو. بعض بھائی تو یہی جواب دیتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کیا کریں, برادری ناراض ہوتی ہے, برادری ناراض ہوتی. اس کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیا لیکن برادری کو. تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے یہاں کس کی محبت زیادہ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی یا برادری کی؟ برادری کی. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم نے پیچھے کر دی. اسی لیے ایک دفعہ نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا ساری دنیا سے زیادہ مگر اپنی جان سے نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہیں جان دینی پڑے آپ کے لیے تو پھر میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر پھر آپ مومن بھی ہو سکتے نہیں. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں. فرمایا اب آپ پکے مومن ہو. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے. تو پہلی نشانی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو. دوسری نشانی کیا بتائی؟ فرمایا کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. کسی اور سے بھی محبت ہو تو اس محبت کی بنیاد اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کی محبت ہونی چاہیے. دیکھیں ایک مشہور حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا, یا بعض نے اللہ کے خود سائے کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں ایک آپ نے کیا فرمایا؟ رجلان تحابان فی اللہ. 2 ایسے لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اذا اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے تو اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہوتی ہے. جب وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, جدا ہوتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, اس کی بنیاد بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جس دن سورج کتنا نزدیک ہوگا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ 1.25 میل کے اوپر, یعنی 1.25 کلومیٹر. آج کل کے پیمانے میں 1.25 یا 2 کلومیٹر کر لیں چلے, اتنا قریب ہوگا سورج. آج کروڑوں میل دور ہے, سائنس بھی مانتی ہے, لیکن گرمیوں میں سورج مدار میں تھوڑا زمین کے قریب آتا ہے تو کیا حشر جو زمین پہ ہوتا ہے وہ ہم آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے. تو جب یہ 1.25 میل پہ ہوگا تو کیا بن رہا ہوگا؟ تو ان لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب دیکھیں کہ محبت کا معیار کیا ہے ہمارے ہاں. کسی کے پاس عہدہ ہے نا,
اس سے لوگ محبت کریں گے، اور وہ محبت لالچ کے لیے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی کام نکالنا ہے، چودھری صاحب ہیں، بڑے عہدے پہ ہیں، یہ اگر میرے خلاف ہو گئے، ناراض ہو گئے، میرے لیے پرابلم ہوگی، یہ وہ سارے. کچھ لوگوں سے محبت لوگ کرتے ہیں پیسے کے لیے، پیسہ جو دیتے ہیں ہر جگہ پہ تو وہ خوش ہیں، انہیں مل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کو عبد الدرہم والدینار کہا. دینار اور درہم کے بندے ہیں، پیسے کے بندے ہیں. پیسے ملے تو راضی، نہیں ملے تو ناراض. پیسے ملے تو راضی، نہیں ملے تو ناراض. اچھا کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جو اس کی شکل و صورت بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، یا بھائی میرے پاس ہے، واللہ میں تو سن کے حیران ہو گیا. کہتا ہے جی کمپنی میں کچھ لوگ ہیں وہ فلپینی لڑکوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ان کا رنگ بڑا اچھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ مسلمان کی محبت ہونی چاہیے. مسلمان کی محبت تو یہ ہونی چاہیے، ایک بھائی دوسرے کو ملنے جا رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. فرشتہ اترا رستے میں، کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کے لیے. نیک آدمی، اچھا آدمی ملنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے. تو کہا کوئی کاروبار اکٹھا ہے؟ کہا نہیں. کوئی لین دین، قرض یہ وہ نہیں. پھر صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تم اپنے بھائی کے پاس صرف اس لیے جا رہے ہو کہ وہ اچھا بندہ ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، گواہ رہنا اللہ نے تم دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. مسند احمد کی روایت ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو خوش ہو کر مصافحہ کرتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ لفظ ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں ایسے معاف کرتا ہے جیسے خشک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ایسے ہلائیں اس کے پتے گر جاتے ہیں. ان کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو. اچھا پھر بعض محبتیں ہوتی ہیں رشتہ داری کی وجہ سے، میرے ماموں کا لڑکا ہے، میرے چچا کا لڑکا ہے، اس لیے محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک رشتہ داری کی محبت. لیکن اصل محبت آپ کے چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس سے دلی محبت نہیں ہونی چاہیے. اسے سمجھانا چاہیے. اگر آپ سمجھا کے تھک گئے ہیں، وہ نماز کی طرف نہیں آتا، تو پھر آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ہم دنیا کی محبتیں ہیں، یہ دنیا میں ہی ختم. جس لالچ اور جس غرض سے محبت تھی وہ ختم، تو محبت بھی ختم. لیکن جو اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن الاخلاء کے لفظ بولے، جو بڑے گہرے دوست تھے آپس میں دنیا میں، وہ قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے، اور ان کی محبت کا معیار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ اللہ کے ہاں جب پہنچے گے تو وہاں بھی ایسے ہی گہرے دوست ہوں گے جیسے دنیا میں گہرے دوست. تو یہ دوسری نشانی ہے. تیسری نشانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کفر کے کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا اتنے برے لگتے ہوں، اتنے ناپسند ہوں کہ ان یقذف فی النار، جیسے اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کی آگ یہ جو جہنم کی آگ سے کئی گنا کم ہے. یہ جل رہی ہو تو انگلی ڈال سکتے ہیں اس میں کہ چلو جی تجربہ کرتے ہیں کیا کرتی ہے. ابھی قریب انگلی جائے گی تو فوراً واپس کر لیں گے. کہیں کوئی گرم چیز پڑی ہو، پتہ نہ ہو، تھوڑا ہاتھ لگ جائے فوراً واپس. بعض دفعہ استری کر رہے تھے کپڑے، وہ گرم استری ہوتی، کہیں ہاتھ اس کو لگ جائے فوراً پیچھے. تو آگ ہے آگ. فرمایا اللہ کی نافرمانی اور کفر کے کام اسے اتنے ناپسند ہوں، اتنے ناپسند ہوں کہ وہ ایسے ان کو سمجھے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور اللہ کی نافرمانی میں سب سے بڑا نافرمانی والا کام اللہ کے ساتھ شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر.
فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. پھر آگے کیا فرمایا کہ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے آگ میں پھینک دیا جائے، جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کر. اور یقین کریں اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو برداشت نہیں نہ کرتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ماننا یا آپ کی بات کو چھوڑنا اور ٹھکرانا اللہ تعالیٰ اسی طرح ناپسند کرتے ہیں. تبھی تو ہمیں کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. حکم اللہ کا چلے گا اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. تو اس لیے یعنی یہ چیزیں ایک حدیث میں اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاکا طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کون؟ من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ جس نے اسلام کو اللہ کو اپنا رب سمجھا، اسلام کو اپنا دین سمجھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی سمجھا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اور یہاں سمجھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں دل و دماغ میں، میرے دل و دماغ میں یہ بات ہے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق عمل کرنا ہے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم میں سے کون مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا رب اللہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں؟ سب کو پتا ہے. کس کو نہیں پتا کہ میرا دین اسلام ہے؟ سب کو پتا ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے، لمبی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا، کہ جب مومن آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے بعض میں من نبیوں کا، بعض میں ماذا تقول فی ھذا الرجل، یعنی جو بندہ تمہارے پاس مسند احمد کی روایت سے اللہ ذی بعث الیکم، جو تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجے گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ فوراً کہتا ہے وہ میرے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں ان پہ ایمان لایا. تیسرا سوال اس کو ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. لیکن جس نے اللہ کی نافرمانی کی دنیا میں، اس سے سوال ہوگا من ربوں کا، تو کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری کان الناس یقولون، دنیا میں میں نے سنا تھا، اللہ اکبر، دنیا میں سنا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی رب ہے، لیکن اب مجھے یاد نہیں. پھر سوال ہوتا ہے تیرا رسول کون ہے؟ ایسے ہی کہے گا ہاں لا ادری کان الناس یقولون، لوگوں کو سنا تھا کہ میرا کوئی نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اب مجھے یاد نہیں. پھر تیرا دین کون سا؟ یہی جواب دے گا. تو ایک نکتے کی بات دیکھیں، آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنی لینگویجز ہیں دنیا میں. آپ دنیا کو چھوڑیں، آپ بھائی بیٹھے انڈیا کے، کتنی زبانیں ہیں جی آپ کے پاس؟ اندازاً بتا دیں. خالی نوٹ پہ 15 زبانیں ہیں. 15 نوٹ پر جو پیسہ کرنسی ہوتا ہے نا، اچھا کرنسی پہ 15 زبانیں. لو جی، یہ تو 15 ہوگی بڑی بڑی ہیں. جو علاقائی زبانیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ پاکستان میں بڑی بڑی 5 زبانیں ہیں، اردو، سندھی، بلوچی، پنجابی اور پشتو. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا میں کتنی زبانیں، انگلش، چائنا، ایسی بھی زبانیں ہیں جن کے الفابیٹ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے. بول رہے ہوں ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، لیکن جب یہ سارے لوگ، چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان، چاہے اللہ کے فرمان بردار بندے ہوں یا نا فرمان، سارے قبر میں جائیں گے تو کس زبان میں سوال ہوگا؟ عربی میں. ایک بھائی مجھ سے پوچھتا ہے عربی ہمیں تو آتی نہیں. میں نے کہا سوال عربی کا نہیں ہے، بات ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کی. جو ماننے کا فر وہاں عربی بولے گا، دنیا میں آتی ہو یا، یعنی وہاں کنڈیشن چینج ہو یا عالم برزخ ہے. بالکل ایسے ہی جس نے اللہ کی نافرمانی کی، ساری زندگی بھی اسے پتا تھا 60-70 سال کے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن وہاں جواب دے سکے گا نہیں. تو یہ ہے ایمان کی مٹھاس.
کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے، واللہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے، بیٹا کہتا ہے کسی جنگ کے بعد کہ ابو جی میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے لیکن میں نے ہاتھ روک لیا کہ یہ تو میرا والد ہے، تو کہا میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکتا، کیوں کہ تو کفار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے آیا تھا، میری تلوار کے سامنے آتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اور مکہ والے واللہ تانے دیتے تھے، یہ آج بھی جیسے بھائی بعض تانے دیتے، جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتے تھے کہ انہوں نے تو بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، چچا کو بھتیجے سے لڑا دیا، دادا کو پوتے سے لڑا دیا۔ اللہ اکبر، آج بھی واللہ اگر آپ صحیح دین لے کر چلیں یہی تانے آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں جی یہ اختلاف کر دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اتنی دیر سے جو چلا آ رہا تھا وہ، اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف پڑتی ہے تو جب میرے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی بات کو چھوڑ دوں اور اس بات کو مان لوں۔ اور کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں یقین کرے پڑھیں تو یہی تھا، کیوں کہ ان کی جو محبت تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ بڑی مضبوط ترین محبت تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں آتا، خیرات کا حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے آج میں ان سے زیادہ مال لے کے آؤں گا، وہ گھر کا سارا مال لے کے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کے آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فوراً کہ میں کبھی بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ ہے ایمان کی یہ مٹھاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کا حشر کہاں ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور یہ بہت ہی اچھی مصاحبت ہے، اچھی جماعت ہے، اچھی ایک دوستی ہے، اچھے رفیق ہیں، اچھے تمہارے ساتھ چلنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن کچھ لوگوں کو انبیاء کے قریب مقام مل جائے گا، وہ انبیاء بھی یعنی تعجب کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں اور اتنے قریب انہوں نے نبیوں کے قریب مقام پا لیا ہے۔ ان کو کہا جائے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرفتن زمانے میں دین کے اوپر پکے رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلے۔ یہ واللہ مجھے ابھی اس حدیث سے یاد آ گیا، مجھے آج ایک بھائی نے حدیث بھیجی، وہ بھی ابھی میں نے چیک کرنا ہے، اس میں کیا ہے، وہ حدیث تو ہے، بعض اس کے بقیہ الفاظ دیکھنے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آ جائے گا کہ دین کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جتنا ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہے۔ لیکن جو اس پرفتن دور میں دین پر چلے گا اس کا انجام انشاءاللہ نبیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کو نبیوں کا ساتھ ملنے والا ہے، صدیقین کا ساتھ ملنے والا ہے، شہداء کا ساتھ ملنے والا ہے۔ تو یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ واللہ جب ہم برادری کی مجبوریاں، دوستوں کی مجبوریاں، کاروبار کی مجبوریاں، یہ جی پھر کیا کریں، ایسے کرنا پڑتا ہے، ہمارے کاروباری بھائی نہ کہتے ہیں جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے ورنہ کاروبار نہیں چلتا، سود لینا پڑتا ہے جی سود دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں جہاں تک آپ مجبور نہیں ہیں وہاں تک یہ بہانہ چلے گا نہیں، جہاں آپ مجبور ہو جائیں، آپ کا بس نہیں چلتا، وہاں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کی مختصر بات ہے، میں بات کو لمبا نہیں کرتا تاکہ بھائیوں کے لیے سوال و جواب کا وقت بھی گزرے بچ جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نصیب فرمائے جن کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو انبیاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کا پانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ہم لوگ کی جو جماعت آتی ہے تبلیغی جماعت جو مسجد میں قیام کرتے ہیں لوگ، یہ صحیح ہے؟ بیٹھے
مسجد میں قیام وہ شخص کر سکتا ہے جس کا اپنا گھر اور رہنے کی جگہ وہاں نہ ہو، ٹھیک ہے. ویسے مسجد میں سونا اچھا خیال نہیں کیا گیا اور قیام اچھا نہیں کیا گیا خیال، لیکن صحابہ کرام سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میری شادی کوئی نہیں ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا تو میں مسجد میں آ کے سو جاتا تھا. صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صبح فجر کی نماز کے بعد لوگوں کے خواب سنتے تھے کہ خواب سناؤ کس کو کیا آیا ہے. تو کہتے مجھے کبھی کوئی خواب نہیں آیا تھا، تو میں دل میں کہتا یا اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے. تو ایک دن مجھے خواب آیا کہ دو فرشتے انہوں نے مجھے پکڑ کے لے گئے آگے، بہت بڑی آگ ہے جہنم کی، یا کسی آگ کے لفظ ہیں، جہنم کے نہیں ہے، یعنی وہ تھی جہنم کی ویسے، لیکن کہتے بہت بڑی آگ ہے. تو فرشتوں نے مجھے وہاں لا کے کھڑا کر دیا. تو میں گھبرایا بہت زیادہ. تو فرشتوں نے پیچھے ہٹا کے کہا اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے. تو میں نے صبح یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا، اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھ کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے آدمی ہے، کاش تہجد پڑھا کریں. تو کہتے اس کے بعد کبھی میں نے تہجد نہیں چھوڑی. تو جو مسافر ہے وہ رہ سکتا ہے. ویسے بھی تبلیغی جماعت کے آنے کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی بات بتائی جائے، انہیں مسجد میں لایا جائے، اس لیے وہ مسجد میں رکتے ہیں. ورنہ میرے خیال میں اگر وہ گھر سے پیسہ پوسا لگا کے آ سکتے ہیں تو ہوٹل میں کمرہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ ایک کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خالص قرآن حدیث کی تبلیغ یا جو خالص قرآن حدیث ہے اس کو آگے لوگوں کو بتائیں تو وہ بہت اچھا ہو. لیکن بہرحال جو آپ کا سوال ہے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر ایک انتظام ہونا چاہیے نیچے بستر وغیرہ کے، مسجد آپ سمجھ سکتے ہیں بعض دفعہ انسان کو نہانے کی حاجت آتی ہے تو مسجد کی صف وغیرہ یا یہ چیزیں خراب نہ ہوں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور کوئی سوال ہے؟ یہ نارملی جیسے میلاد پہ اس طرح کے کھانے پکوان آتے ہیں، ہاں جی، وہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جو میلاد یا ختم یا 40واں ان موقعوں پہ کھانا پکایا جاتا ہے، اس کی ایک شکل تو یقین کریں یہ ہے کہ یہ پکایا ہی کسی اور کے نام پہ جائے. جیسے نیاز حسین بناتے ہیں، نیاز جعفر بناتے ہیں، امام جعفر علیہ السلام کے کنڈے اور یہ وہ. تو جب غیر اللہ کے نام پہ ہے تو یہ تو نہ دینا جائز ہے، نہ لینا جائز ہے، نہ کھانا جائز. کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. غیر اللہ کے نام کا کھانا ہمارے لیے جائز، لیکن اگر یہ کہیں جی ہم دے دے تو اللہ کے نام پہ ہیں تو پھر بھی اس میں ایک پرابلم ہے اور خرابی ہے. وہ کیا ہے کہ کسی موقع کے ساتھ خاص کر کے کھانا پکا کے دینا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے. پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت کے زمرے میں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ من وقر صاحب البدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے بدعتی کی تعظیم توقیر عزت کی اس نے اسلام کی بلڈنگ کو گرانے والی بات کی. اس لیے اس سے بہرحال بچنا چاہیے. اور ویسے بھی کئی دفعہ یہاں بتایا گیا ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا. چلو اور تو چھوڑ دیں، ہمارے جو بھائی میلاد مناتے ہیں وہ کس مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم کون ہیں جی؟ بولیں. حنفی، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار. یہی ہوا نا؟ کیا امام صاحب نے میلاد منایا ہے؟ بغداد، بصرہ، کوفہ، یہ عراق کے بڑے بڑے 3 شہر تھے امام صاحب کے وقت میں. اور امام صاحب کہاں تھے؟ کس شہر میں تھے؟ کوفہ میں. کہاں تھے؟ کوفہ میں رہتے تھے. کیا کوفہ کو سجایا؟ بغداد کو سجانے کا حکم دیا کہ اپنے شاگردوں کو کہتے اچھا امام صاحب اگر اپنے شاگردوں کو کہتے چل بھئی گھروں سے ایک ایک جھنڈی بنا کے لاؤ گلیوں میں لگا، تو نہیں لگاتے، فوراً لگاتے. تو یہ صحیح نہیں ہے جی. اور کوئی سوال؟ ایسا وہ سوال ہے جو مرد فوت ہو جاتا ہے، ہاں جی، عورت ایک مہینہ کسی کو شکل نہیں دکھاندی ہے. اچھا سوال کیا. دیکھیں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا.
تم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی پیچھے بیوی ہو تو کیا کرے بیوی؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ عدت کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 گھر میں رہے، جس خاوند کے گھر میں۔ نمبر 2 اچھے کپڑے نہیں پہنے، سادہ کپڑے پہنے۔ نمبر 3 زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، کیونکہ جب عورت زیب و زینت کا اظہار کرتی تھی عربوں کے ہاں، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کر سکتی۔ نہ اس کو کوئی نکاح کا پیغام بھیجے اور نہ وہ کسی کے نکاح کا پیغام موصول کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے پابندی۔ لیکن وہ 1 مہینہ کے لیے اندر چلی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا بھانجا بات نہیں کر سکتا، بیٹا بات نہیں کر سکتا، بھائی بات نہیں کر، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ ایسی کوئی پابندی نہیں کہ عدت گزارنے والی عورت ان سے مل نہیں سکتی، یا ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، یا ان سے کوئی چیز لے دے نہیں سکتی۔ یہ سارے کا سارا غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ عبدالحمید بھائی، وہ عرفات سامنے بیٹھا ہے نا، اس کو کہیں انعام کدھر ہے؟ عرفات کا پتہ ہے نا؟ جی ہمارا ایک سوال ہے، جو یہ نمازیں ہوتی ہیں وقت پہ، وہ بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت پہ جماعت ایک دو باتیں ہیں سب پڑھ جاتے ہیں، اس کے بارے میں سر یہ بتائیں۔ دیکھیں، جماعت کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، جماعت کا جو وقت ہے اس میں شامل ہونا چاہیے، لیکن انسان آپ کو پتہ ہے مختلف حالات سے گزرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اگر مجبوری کی وجہ سے رہ گئے ہیں کسی وجہ سے، تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ دوسری جماعت کرائیں۔ لیکن اگر یہ ہو کہ جی چلو پہلی میں نہیں شامل ہوتا، دوسری ہو جائے گی اس میں ہو جاؤں گا، تیسری ہو جائے گی اس میں، تو یہ تو نماز کی اہمیت کو کم کرنے والی بات، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بعض مساجد ہوتی ہیں بازار میں، بعض ہوتی ہیں روڈ پہ، وہاں لوگ آتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ مکہ جاتے ہیں تو مہتوں کے اوپر جو مساجد ہیں ان میں چلتی رہتی ہیں نمازیں، یہ کنڈیشن اور ہے۔ لیکن جو محلے کی مسجد ہے پہلی جماعت میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو دوسری جماعت میں، تیسری میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی لیٹ آیا، وہ نماز پڑھنے لگ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کرے؟ تو مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جماعت کروائے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے ان کے ساتھ جماعت کری، حالانکہ یہ پہلے اپنی نماز پڑھ چکے تھے، پھر بھی آپ نے ترغیب دی کہ جماعت کراؤ۔ اور کوئی سوال؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ کوئی ہمارا عزیز اقارب فوت ہو جائے تو قرآن مجید پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرنا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا، یا اہل بیت کو کرنا۔ دیکھیے، پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی بات سن لے۔ ہم ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ کوئی چیز اپنے فوت شدگان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو یہ پیچھے سے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، یہی ہے نا؟ اور اگر پہلے سے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند کر دے۔ اب آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، آپ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت ہے؟ بولے، کوئی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اہل بیت کو نہیں۔ تو اس لیے اس کا تو کوئی سرے سے وجود کوئی نہیں۔ اب ہے کہ کوئی اپنا عزیز فوت ہو جائے تو اس کے لیے قرآن خوانی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید پڑھنا، نماز نفل وغیرہ پڑھنا اور نفلی طواف، ٹھیک ہے، اس کا ثواب صرف اور صرف کرنے والے کو ہوتا ہے، وہاں سے نکل کر آگے کہیں نہیں جاتا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ آپ کی زندگی میں کتنی دنیا سے چلی گئی؟ 3۔ شادی شدہ تھی؟ ابھی چھوٹی عمر میں تو نہیں تھی نا، شادی شدہ تھی، بچوں والی تھی، دنیا سے چلی گئی۔ قرآن تھا اس وقت کے نہیں،
صحابہ کرام بھی تھے کہ نہیں؟ آپ تھوڑا سا اشارہ کرتے کہ بیٹھ جاؤ قرآن پڑھنے، ایک صحابی بھی نہیں اٹھتا، سارا دن بیٹھ رہے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے بچے فوت ہوئے، والد فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گیا، عزیز و اقارب فوت ہوئے، کسی سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ہے شرعی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار۔ ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین کریں ہمارا، کیونکہ یہ فیلڈ ہے، اس ساری حساب سے گزر کے ہم آئے ہوئے، جن بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے پڑھانے کے لیے قرآن، وہ جیسے پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہاں جی، جب تک آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ کچھ کوشش کریں گے، صحیح پڑھتے رہیں گے، پھر آپ کو کہیں گے جی بچوں کو بڑی پیاس لگی، اندر سے پانی لے کے آئیں، جب آپ پانی لینے جائیں گے 10 ورقے آگے کر دیں گے، یہ تو بہت ہوتا ہے نا، لو جی۔ اچھا، ایک اور پھر جب وہ قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اچھا کھانا دیا جائے گا، ایسے ہی ہے نا، اچھا کھانا دیا جاتا ہے، اور بعد میں کرایہ بھی دیا جاتا ہے تھوڑا بہت، ایسے ہی ہے نا بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ تجربہ کر لیں کہ جب وہ لوگ آئیں نا، انہیں آپ کہیں قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے نا، قرآن پڑھیں، اور جب وہ پڑھ لیں تو انہیں کہیں جی آپ نے نیکی کا کام کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لے جائیں۔ ایک دفعہ آپ ایسے کریں، پھر مدرسے میں جائیں آپ بچے لینے، آپ کے ساتھ آ جائیں تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ تو یہ واللہ جب ہمیں خود علم اتنا نہیں تھا، میں ابھی دینی ادارے میں پہلی دفعہ جب آیا پڑھنے کے لیے، تو مجھ سے پہلے میرے کچھ عزیز وہاں پڑھتے تھے، ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ چلو چلو ایک کام سے جانا ہے، تو ہم چلے گئے، واللہ لاہور میں نیو گارڈن ٹاؤن احمد بلاک میں وہ کوٹھی تھی، اندر چلے گئے تو اندر جا کے دیکھا تو انہوں نے کھجوروں کی گٹھلیاں اتنی ساری رکھی، میں نے کہا یہ کیا کرنا ہے؟ کہتے 1,00,000 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی، تو میں نے کہا یہ تو 3 دن لگ جائے گی، کہتے نہیں آپ دیکھو ہوتا کیا ہے۔ تو وہ جناب آیا نا، بیٹھ گیا گھر کا مالک، تو پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو پتا ہے سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھے، گٹھلی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا کم سے کم بتائیں؟ نہیں خیر آدھا گھنٹہ تو نہیں، 10 منٹ لگے، 10 منٹ لگیں گے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے، اتنی گٹھلیاں۔ تو تھوڑی دیر پڑھی، پھر اسے کہا جی وہ ذرا بچوں کو پیاس لگی، اندر گیا تو اتنی پکڑ کے ادھر رکھ دی، پھر اسے بھیجا، پھر پکڑ کے اب جی کھانا لینے گیا تو پھر اس نے کہا جی قرآن مجید پڑھنا ہے، ہم تقریباً 10 کے قریب لوگ تھے، کہا قرآن مجید پڑھنا ہے۔ ویسے الحمدللہ مجھے تو آلریڈی ان چیزوں کا یعنی اندازہ تھا کہ یہ صحیح نہیں، لیکن وہ بس انہوں نے بتایا ہی نہیں، واللہ لے کے ساتھ، تو میں ابھی نیا نہ تھا، مجھے رستوں کا بھی نہیں پتا تھا کہ اب واپس کیسے جانا ہے۔ تو خیر اب قرآن مجید 10 بندے ہوں تو کتنے پارے ایک کو پڑھنے پڑیں گے؟ 3 ایک پارے پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 20 منٹ لگا لیں، 20 منٹ لگے گے نا ایک پارے پہ، 1 گھنٹہ ہو گیا، 10 بندے پڑھے، وہ ابھی 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، سارا قرآن بھی پڑھا گیا، ایسے ورق آ گئے۔ واللہ اس گھر والے نے کہا جی اتنی جلدی پڑھ لیا۔ وہ جو ہمارے ہیڈ صاحب تھے نا، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ سارے حافظ ہیں، شال مار ٹرین جتنی ان کی سپیڈ ہے۔ تو یہ سارا جب آپ ان کو خود ہی ثواب کوئی نہیں ملتا تو آگے کہاں ٹرانسفر کریں گے یہ بتائیں؟ اور میں اس دفعہ چھٹی گیا ہوں، میں آپ کو بتاؤں واللہ یہ ریئل، میرے ایک دوست پاک پتن شہر کا نام سنا ہے، وہاں وہ بتا رہے تھے، کہتے جی کوئی عزیز فوت ہوا تو مدرسے میں چلے گئے کہ جی آپ کے جتنے طلبہ ہیں سب کو بلاؤ، سب کو بلایا، ہاں جی ہمیں بتاؤ آپ کے طلبہ نے اب تک کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ وہ کسی نے کہا جی میں نے اتنے پڑھے ہیں، کسی نے اتنے پڑھے ہیں، کسی نے کہا جی یہ سارے ہمیں دے دو، سارے ہمیں دے دو، ان کو کچھ پیسے دے دیے۔ تو جو بھائی ساتھ گئے تو انہوں نے کہا یار تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا جی میں نے قرآن کا ثواب ان سے لیا ہے، میں اپنے مردے کو بھیج دوں گا، قرآن کا ثواب لیا ہے اور اپنے مردے کو بھیج دوں گا۔ اس نے کہا اچھا میں آج تجھے ایک تجربہ کراتا ہوں، ان کو کہو کہ ابھی تک اس منٹ تک جتنا بھی قرآن تمہارے طلبہ اساتذہ سب نے پڑھا ہے سارا ہمیں دے دو، ایک لفظ اپنے پاس نہیں رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ لے لیا، ان کو کچھ 1000 روپے دیے اور باہر چلے گئے۔ ایک اور آدمی پکڑا،
اور جاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ اب آپ کے پاس کوئی اور تو پڑھا ہوا نہیں ہے نا قرآن؟ کہا نہیں جی کچھ نہیں پڑھا، جتنا پڑھا تو سارا آپ کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ بھیجا، کہا جی جاؤ یہ پکڑو پیسے، ان کو کہو کہ ہمیں جتنے قرآن تمہارے پاس ہے نا ہمیں دے دو۔ اب جب وہ گئے تو وہ اور بندہ تھا، اب سارے طلبہ پھر کہہ رہے ہیں ہاں جی میرے پاس 8 ہیں، میرے پاس 10 ہیں، میرے پاس، تو یہ میرے بھائی کوئی دین نہیں ہے۔ جواب تھوڑا سا میں لمبا ہو گیا تاکہ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تعصب میں یا فرقہ پرستی میں رہ کر کے کافر کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کہہ سکتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں کہتا تو کیا اس کی دلیل ہے؟ ہمارے بھائی کا جو سوال تھا نا، ایک بات اس میں مینشن کر لیں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے، اگر کوئی دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے پیچھے سے ہم کیا کریں کہ اسے کچھ فائدہ ہو جائے، یہ مینشن کر لیں اس میں جواب۔ نمبر 1 دعا، ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ہمارے بھائی گئے ان کو بھی۔ تو دعا ثابت ہے مرنے والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا جنازے میں کرتے تھے، یا جب آپ کو بتایا جاتا تھا فلاں بندہ فوت ہو گیا تو آپ کیا کہتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، واللہ یہ بڑی پیاری دعائیں، یہ کریں۔ نمبر 2 مالی صدقہ ہو سکتا ہے، مالی صدقہ جاریہ کی کوشش کریں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں اگر ان کو ان کے لیے کنواں بنوا دوں رستے میں جہاں سے مسافر پانی پئیں، کیا میری والدہ کو کوئی ثواب ہوگا؟ فرمایا ہاں تم کنواں بنوا دو، جب تک وہاں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے اللہ تیری والدہ کو ثواب دیتا رہے۔ یہ مالی جاری صدقہ۔ تیسرے نمبر پر اگر مرنے والا حج عمرہ کرنا چاہتا تھا اور وہ نہیں کر سکا تو اس کے لیے آپ حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس نے اپنا پہلے کر لیا ہو۔ یہ 3 چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ قرآن خوانی اور یہ وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کا سوال تھا کہ کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنا۔ دیکھیں ایک فرقہ ہے دنیا میں مسلمانوں کا ہی، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب بندے کو کافر کہتے ہیں۔ جس نے گناہ کبیرہ کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر ہو گیا۔ حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور موقف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے گناہ کبیرہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ کافر نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس سے کوئی ایسی بات ثابت ہو 100% جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے، ورنہ کسی کو کافر کہنا جائز ہے۔ اور جو جو چیزیں دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہیں وہ یہاں کلاس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، جنہیں یعنی نواقض الاسلام کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی سیدھا ہی جا کے قبر والے سے کہے کہ مجھے رزق بھی تو نے دینا ہے، مجھے بیٹا بھی تو نے دینا ہے، جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ لیکن اگر کوئی صرف کچھ گناہ ہوتا ہے اس کو کوئی کافر کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہا، اگر وہ سامنے والا کافر نہیں ہے تو یہ فتویٰ اسی کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی خود کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا خطرناک، یہ آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خارجی نکلے تھے، آج تک موجود ہیں۔ ان کی سب سے بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی؟ کافروں سے دوستیاں کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، یہ ان کے فتوے ہیں کفر کے، ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اور کوئی سوال بھی؟ اور ایسا سوال ہے جڑا ملاد کر دے رہے تھے ڈھول تو تماش نعتاں پڑھ دے تو پیسہ اکٹھا ہو رہا، یہ ملاد ہے یا تماشا ہے؟ دیکھیں میلاد کے اندر ہمارے چاول بھی پکتے لوگ کھائے، ہاں جی، یہ ملاد ہو رہا ہے۔ میلاد کے اندر بزرگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ڈھول تماشا موسیقی چلتی ہے، نعتیں موسیقی کے اوپر، یہ سارے کا سارا اس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں۔ لاکھوں روپے، اب تو اس سے آگے کئی ایسے، واللہ آج سے کب کی بات ہے، یعنی کوئی 10 سال پہلے میں لاہور میں تھا،
مسجد جو تھی جس میں میں تھا، سامنے تھوڑا ادھر کر کے رائٹ میں ایک دودھ دہی کی دکان تھی، میں دودھ لینے گیا تو سامنے نا رات کا ٹائم تھا، پہاڑی بنی ہوئی ہے، نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں، انہوں نے جناب بڑے زرق برق لباس پہنے ہیں، میک اپ کیا. میں نے کہا یار ادھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا آج میلاد ہے. تو میں نے کہا یہ میلاد ہو رہا ہے؟ کہتا نہیں جو یہاں پہاڑیاں بنائی گئی یہ دیکھنے آئی ہیں. تو نوجوان لڑکے بھی وہاں کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو ہوٹنگ کر رہے ہیں، چھیڑ. یہ کوئی میلاد ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں، بالکل ڈرامہ ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں. اور ویسے بھی اگر کوئی کہے کہ جی ہم تو صرف نعت پڑھتے ہیں اس دن یہ وہ، تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میلاد ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے. چلیے جی. سوال اور ہے میرا کہ میں جب آج کام پہ کل واپس کام پہ سے آ رہا تھا تو راستے میں عصر کی اذان ہوئی. جب روم پہ پہنچا تو مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو مجھے کون سی پہلے نماز ادا کرنی چاہیے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر عصر کی اذان رستے میں ہوگی تھی تو رستے میں گاڑی روک کے کہیں نماز پڑھ لیتے. جگہ جگہ پہ مسجدیں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر مسجدیں بند بھی ہوگی ہوں، ٹائم آپ کے ہاں سے نکل گیا ہو تو گاڑی سائڈ پہ کہیں روکیں، روڈ کے سائڈ پہ چٹائی وغیرہ کوئی چیز نہ بھی ہو تو اسی طرح نماز پڑھیں. گاڑی میں عموماً پانی ہوتا ہے، ہم لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، نہ ملے پانی پوری کوشش ہے تو پھر تیمم. تو نماز کو ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لیکن اب اگلا ہے کہ کسی مجبوری سے، شرعی مجبوری سے اگر نماز نکل گئی تو پھر پہلے آپ عصر پڑھیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر مغرب کی ابھی اذان ہوئی ہے، جماعت میں ٹائم باقی ہے، تو پہلے عصر پڑھیں پھر مغرب میں شامل ہو جائیں. اور اگر مغرب کی جماعت ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ عصر کی نیت سے شامل ہو جائیں. جب وہ لوگ 3 پڑھ کے سلام پھیر دیں گے آپ کھڑے ہو کے چوتھی رکعت پڑھیں، پھر آپ مغرب کی نماز پڑھیں. اگر پیچھے کوئی اور جماعت ہو رہی ہو ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں. چلیے جی، الحمدللہ کافی سوال جواب بھی ہو گئے. اب جو درس ہوا ہے اس میں سے تھوڑا سا یعنی صرف یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے حدیث سنائی کہ جو شخص 3 نشانیاں جس میں ہوں، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس نصیب کر دیتے ہیں، ذائقہ نصیب کر دیتے ہیں، اس کو ایمان کی ٹیسٹ آتی ہے. یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ کوئی بھائی بتائے گا تینوں؟ چلیں جی، آپ پیچھے ہمارے بھائی لگتا پہلی دفعہ ہیں. ایک اللہ کے لیے دوستی کرنا، اور ایک ہی آتی ہے. اور کوئی بھائی؟ چلیں جی. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے کسی سے، اور اللہ اور رسول سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرنا. اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا دنیا سے. ایک تو ہوگی نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب سمجھنا. دوسری کہ کسی کو محبت کرنا ہے تو اللہ کے ہاں کسی شخص سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے. تیسری یعنی ہاتھ میں انگرا ہو، یعنی آپ یعنی آگ میں گر جانے کا اندیشہ ہو، کوئی برائی کام کرنا. ہاں، برائی کا کام اتنا مشکل لگے کہ جیسے ہم آگ میں جا رہے ہیں. آ جائیں، یہ آپ کو بڑا انعام دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں لائٹ ہے کیا ہے. ادھر سے آ جائیں. اچھا جی، ایک اور حدیث میں نے پڑھی تھی، کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں ایک میں نے بتایا، وہ کون ہے؟ چلیں جی آپ ہی. جو ملتے ہوں گے تو اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہوں گے، اور جدا ہوتے ہوں گے تو اللہ کی محبت. ہاں، یعنی ایک دوسرے سے محبت کس لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. جب ملیں گے بھی تو اللہ کی محبت کے لیے، جدا ہوں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے. آ جائیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنائی. وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح لوگوں سے خواب کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. نہیں، وہ عبداللہ بن عمر کی ہے، حضرت عمر کی سنائی تھی ایک. چلے جی آپ بتا دیں پیچھے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں ساری چیزوں سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنی جان سے بھی زیادہ کریں پھر آپ مومن کہلائیں گے. پھر انہوں نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنی جان سے بھی زیادہ وہ کرتا ہوں.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ابھی آپ صحیح میں نہیں. ہاں آ جائیے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث میں نے سنائی، وہ کون سی ہے؟ چلے ہاں جی. عمر رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح لوگوں کو تعبیر کو پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی بھی کوئی خواب دے رہا تو بتائیں، آپ تعبیر بتاتے تھے. ہاں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ خاص کہ مجھے بھی خواب ہے. ہاں جی تو میں بھی اس کے بعد پوچھوں کہ جب ان کو خواب آیا کہ دو فرشتے ان کو اٹھا کے حق کے قریب لے گئے اور پھر ان کو وہاں سے دوری کر دیا، تو پھر اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. ہاں بہن ہے ان کی. ہاں چلے آ جائیں. حضرت حفصہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن ہے. اچھا جی. اسی طرح یعنی میں نے عرض کیا سوالوں کے جواب میں کہ ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم لوگ جو پیچھے زندہ ہیں وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں جس کا اسے فائدہ ہو؟ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، دعا کر سکتے ہیں. دعائیں فرمائیں ہیں، ہاں جی. اور صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. اس میں ہے کوئی کنواں کھدوانا جی جی. ہوتا لگانا، ہاں جی. اور چلے مالی امداد. وہ تو صدقہ جاریہ میں حج عمرہ کر سکتے ہیں. چلے آ جائیں. یہ جو تینوں کام ہمارے بزرگوں بھائیوں نے بتائے، ان میں سے دو کی دلیل تو میں نے آپ کو بتائی. وہ دو دلیلیں یعنی دعا اور صدقہ، یہ دونوں دلیلیں کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ مطلب کہاں سے دلیل ہے؟ قرآن سے یا حدیث سے؟ ہاں میں نے بتائی نا، تو وہی بس دوبارہ بیان کرنا ہے. یہ ایک تو شروع میں یعنی نہیں ہاتھ کھڑا کرنا. ہاں چلے جی. آپ نے ہی کھڑا کیا، آپ کو پہلے مل چکا ہے. یعنی ایک بتایا نا کہ دعا کا فائدہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے بتایا، دوسرا مالی صدقے کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی دلیل بھی میں نے بتائی. وہ تیسرا جو ہے حج عمرہ، اس کی دلیل نہیں بتائی تھی. تو چلیں یہ دو ہی بتائیں. کس بھائی کو یاد ہے؟ آسان ہے. وہ ٹھیک ہو گیا. باقی دو کی دلیل بتانا ہے. یعنی دلیل سے مراد جو قرآن اور حدیث سے بتایا گیا کہ یہ دلیل ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں یا ہم صدقہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مل چکا. ان کے پاس ہاں ایک عورت آئی، اس نے کہا تھا کہ میڈم میری ماں فوت ہو گئی. ہاں اور بندہ آیا تھا ہاں بندہ آیا، سیابی. وہ فوت ہو گئے، تو میں اس کی طرف سے حج عمرہ کرنا چاہتی ہوں، یا انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. چلو یہ تو میں نے ذکر نہیں کیا تھا، یہ حدیث میں ہے. چلو یہ تو حج عمرہ کی ہو گئی، لیکن صدقہ کی بیٹھ جاتا ہوں. چلے آپ کو انعام ملا. چلے ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا میرے والد فوت ہو گئے تو میں اس لیے کیا کروں؟ والدہ والدہ فوت. ہاں جی. کہا کہ آپ سے ان کے لیے صدقہ جاری کر سکتے ہو، تو کیا میں ان کے نام سے کنواں کھدا سکتا ہوں؟ جو ہاں یہ تو ہوگی صدقہ جاریہ کی. دعا کی دلیل دعا بھی قرآن میں جو ہے قرآن سے ہے. وہی پوچھ رہے نا. چلے آپ بتائیں. قرآن پاک میں کہ ماں باپ کے لیے دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چلے یہ دلیل ہو. ہاں چلے ٹھیک ہے. اب یہ مکس کا جواب ہو گیا، کوئی اور سوال کرتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا جی. سوال ایک یعنی سوال جواب میں ہی بھائیوں نے کئی چیزیں پوچھی تھی. ہمارے بھائی نے پوچھا کہ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنائی. وہ کیا حدیث ہے؟ نہیں آپ کا ہو چکا. آپ کو انعام ملا. چلے کھڑے ہو جائے.
का फतवा दिया, हाँ। वो साबित ना हो सका, हाँ। वो उसी के ऊपर पलट कर आ जाए। उसी के ऊपर पलट कर चले आ जाइए। चलिए जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला खुश रखे। इंशाअल्लाह अगले बुध को